جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ رپلائی کرنے کا. تو میں ساجد بول رہا ہوں، پیچھے پاکستان سے، میرا گجرات سے تعلق ہے. اوکے. اور یہاں ابھی میں اس وقت لندن سے بول رہا ہوں. آپ کا ماشاءاللہ پروگرام دیکھتا ہوں، بہت وضاحت کے ساتھ ہر مسئلے کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ان مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو پاکستان میں مولوی حضرات جن کو ٹچ بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہے وہ حقیقت، لیکن وہاں پر جس طرح کے حالات ہیں لوگ ڈرتے ہیں. تو آپ ہر مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں، خاص کر مولانا میرا دل زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب آپ سیکشول مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں نا، حالانکہ جو نیچر ہے حقیقت ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں ایک تو شرماتے ہیں اور کرتے وہی کام ہے، سب کو پسند وہی کام ہے، کرتے بھی ہیں، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے شرماتے ہیں. تو آپ چونکہ ہر طرح کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی توانا زندگی جیڑی ہے وہ عطا کرے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور مجھے بتا دینا کہ چینل میں ممبرشپ کیسے جو ہے نا اس کا کرنا ہے، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. دیکھیے کسی سے پوچھ لیجئے، لنک ہے چینل کا، جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور آپ یو کے میں ہیں، آپ ڈائریکٹ بھی ہم سے رابطہ کر کے چینل کے لیے جو بھی ضروریات ہیں، اگر چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بطور ہدیہ آپ کچھ بھی سامان جو چینل میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا شخصی استعمال کے لیے آپ اگر کوئی تحفہ چینل کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. رہا مسئلہ، دیکھیے سیکشل ایشوز ہوں یا دینی دوسرے امور ہوں، ان امور کو ہم نے دو چار ان کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ امبریلا کے تحت جو شریعت ہے، شریعت کے تحت جو امبریلا ہے، جو چھتری ہے اسلام کی، اس کے تحت جتنے بھی امور ہیں ان پر آپ کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے اور اہل علم سے پوچھنے اور جڑنے کا حق حاصل ہے. اور اگر میں یہ کام انجام دے رہا ہوں سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو اور آسان زبان میں آپ کی خدمت میں سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہتا ہوں، محنت کرتا رہتا ہوں، تو جہاں میں محنت کرتا ہوں آپ کو بھی اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو امبریلا ہے، اس امبریلا کے تحت جو سوال، جو تشنگی، جو پیاس علمی آپ بجھانا چاہتے ہیں، شریعت کے حلال اور حرام کے مطابق آپ کو حق حاصل ہے. اب ذرا سوچئے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن زنا نہیں چھوڑوں گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اب آپ اور مولوی اور ہمارا جو طریقہ کار ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، انڈیا پاکستان میں ایسے شخص کو چل بھاگ یہاں سے کھڑا کر دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہم گوارا ہی نہیں کرتے نا، ہمارے اندر عدم برداشت کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم علمان الحفیظ بھائی میرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں ایسی سیکھ دی کہ قیامت کی صبح تک سوال کرنے والوں کو اجازت بھی دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی اس کو دے دیا. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جو تم دوسروں کی بچیوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کچھ کرے یا تمہاری بہن یا بچیوں کے ساتھ کوئی کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر وہ بھی تو کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بچیاں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں. تو اس طرز پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں
کہ وہ خواتین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح کے مسائل پوچھتی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ آ کر حیا بھی انہیں اس طرح کے اہم ترین مسائل پوچھنے میں آڑے نہیں آتی۔ وہ کیا کرتی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتی تھیں۔ آپ کا اور میرا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس سے قطع نظر، اب ہمارے ہاں میں خود اس طرز سے گزرا ہوا ہوں اور اس طرح کے جوابات سے مجھے پریشانی ہوا کرتی تھی، لیکن میں سوچتا تھا کہ کیا واقعی یہ اسلوب درست ہے؟ ہمارے خلاف بھی ایک صاحب ہیں دلی میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عاقل صاحب کو مت سنو۔ کیوں؟ عاقل صاحب اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی باتیں قرآن اور حدیث میں اگر موجود ہوں تو وہاں سب محدثین سے سن سکتے ہیں، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں، صحابہ روایت کر سکتے ہیں، محدثین اس کو نقل کر سکتے ہیں، اور پھر اساتذہ اہل حدیث علماء اور حدیث کے بڑے علماء وہ ان باتوں کو ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ انہیں ان عورتوں کو حیض اور نفاس کے مسائل بیان کر کے بالکل وضاحت کے ساتھ کہ کن ایام میں ان سے مباشرت کرنی ہے اور کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کا بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر شریعت نے کھل کر بیان کر دیا ہے۔ بس ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ نہیں، اس شجرہ ممنوعہ پر اگر کسی نے گفتگو کری اور اس دیو کو اگر آپ نے چھیڑ دیا تو آپ بھسم ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ایک مولوی صاحب ہیں یہ جدہ میں، بڑے عالم دین ہیں، مدینہ سے فارغ ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب ہمارا مزاج تو یہی ہو گیا ہے کہ بھائی بس کرنے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات پوچھ بیٹھے تو جھڑک دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سپورٹ کیجئے، اور ہم آپ کے تعاون سے، اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی صرف علمی پیاس ہی نہیں بجھا رہے، ان کے گھر جو برباد ہوئے تھے مفتیوں کے غلط فتووں کی وجہ سے، ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ 10 سال کی، 20 سال کی جو طلاقوں سے لوگ مر گئے تھے، خاندان تباہ برباد ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھا کرتے تھے، ان کا جب ہمیں پتہ انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ طلاق تو ہوئی نہیں ہے، مفتی نے طلاق کرا دی ہے۔ تو ہم آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے، چینل سے جڑے رہیں اور چینل کی ویڈیو دیکھا کریں، اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے لنک ہے، میں کیا سمجھاؤں آپ کو، چینل کسی ویڈیو کو میں آپ دیکھ لیں کہ ہاؤ ٹو جوائن اے یوٹیوب چینل، ہاؤ ٹو سپورٹ اے یوٹیوب چینل، اگر آپ یہ دیکھ لیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ کس طریقے سے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پلیز سپورٹ اس۔ تھینک یو سو مچ۔